تو یہ اچھا ہوا کہ ایک معاہدہ ہو گیا حکومت کے ساتھ علماء دین کا، اور ایک ایس او پی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے نام سے مرتب ہو گئی، 20 نکات پر مشتمل ہے۔ تو اس ایس او پی کے مطابق معاملات طے کیے ہیں کہ بھائی اس پر عمل درآمد کریں گے، کروائیں گے۔ تو وہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے، اس پہ عمل کریں، حتی الامکان کوشش کریں۔ ہم بھی کر رہے ہیں، ہم اس سے پہلے سے ہی کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے تو یہ ایس او پی وغیرہ سگنیچر ہونے سے پہلے ہی یہ بات میں نے یہاں کی تھی کہ ہم اس طرح کرنا چاہیے، بلکہ ہم نے بورڈ پہ بھی لکھ کے لگا دیا۔ کچھ چیزیں پھر بعد میں ہم نے اس کو اپلائی کر لیا۔ تو بہرحال اس پہ عمل کریں۔ اب آج کل لوگ بہت سی چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور چونکہ ان کی رسائی ہو گئی ہے میڈیا تک، اور کچھ اپنے ذام میں وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے ہیں یا تھوڑا علم پڑھ لیتے ہیں، وہ ان کا تشخص بن جاتا ہے، تو وہ اپنے اپنے تبصرے کرتے ہیں۔ چنانچہ اس معاہدے کے حوالے سے بھی لوگوں کی اپنی ریزرویشن ہے، لوگ اس کو غلط قرار دے رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اس کو غلط قرار دے رہے ہیں، بعض حضرات جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی علماء کرام تب گئے، ڈر گئے، اور بعض ذرا جو اور جوش میں ہیں، جنہوں نے تقریریں زیادہ سنی ہوئی ہیں جذباتی، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو رسم شبیری کے خلاف ہو گیا، یہ تو دیکھو جی امام حسین کا کردار دیکھو، امام مولویوں کا کردار دیکھو، یہ عجیب عجیب باتیں لوگ کر رہے ہیں، کہاں کہاں لے جا رہے ہیں باتوں کو۔ علماء کے بارے میں عدم اعتماد کا اظہار کرنا ایک کنسنسس ہے، تقریباً تمام مکاتب فکر کے لوگ اکٹھے ہوئے، حکومت کے ساتھ انہوں نے نیگوشیٹ کیا اور ایک چیز پہ اتفاق کیا اور بیچ کا راستہ نکالا ہے۔ مجھے بتائیے، ان سے ہی پوچھا جائے کہ 2 راستے تھے ہمارے پاس، 2 راستے تھے، یا تو مسجدیں بند ہوتی، مسجدیں بلاک ہو رہی تھیں، سیل ہو رہی تھی، یا پھر آپ اس بیماری سے نبرد آزماؤ، اس کے خطرات کو فیس کرتے۔ تو اب اگر یہ اس بیماری کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ چیز ہم پر خدا نخواستہ ہمارے درمیان آؤٹ بریک کرتی ہے، پھیلتی ہے، تو بھی خطرناک۔ اور دوسری طرف مسجدیں سیل ہونا، یہ مذہبی لحاظ سے ہمارے نقصان دہ۔ اچھا، یا پھر یہ کہ حکومت سے ہم ٹکر لیتے ہیں، ریاست سے ٹکراتے ہیں، اگر ہم زبردستی کرتے، زور لگاتے تو ریاست سے ٹکر، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب ہم ریاست سے ٹکر نہیں لے سکتے، ہمیں اس کا حکم نہیں ہے کہ ہم زبردستی کریں، ہم پاور لیس ہو کر اپنا پاور شو کریں، نہیں۔ تو ایسی صورت نکالی جائے کہ جس سے ہم اس بیماری سے بھی قدرے محفوظ ہو سکیں، اپنی تدابیر کے تحت۔ بچانے والی ذات تو اللہ کی، اپنی تدابیر کے تحت۔ دوسرا یہ کہ حکومت بھی راضی ہو جائے، مسجد بھی سیل ہونے سے بچ جائے، اور ریاست کے ساتھ چلنے کی ایک صورت نکل آئے، ٹکراؤ کے بغیر، تصادم کے بغیر۔ تو اس میں یہ بیچ کا ہی راستہ تھا کہ ایسا کوئی جو طے کی اس پہ عمل کرے۔ تو یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں اس لحاظ سے۔ ویسے عام حالات میں تو ظاہر سی بات ہے یہ سب طریقہ جو ہم نماز کی جو صورت بنی ہے، غیب کر کے نماز پڑھنا، سنت کے خلاف ہے، لیکن اندری حالات ہمیں اس پہ کمپرومائز کرنا پڑا، شریعت کی دی ہوئی رخصت و اجازت کے تحت۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کوئی 2 بلاؤں میں، 2 آزمائشوں میں گر جائے تو جو احون ہے اسے اختیار کر لے۔ احون کا مطلب جو ہلکی، فَلْيَخْتَرْ أَحْوَنَ الْبَلِيَّتَيْنِ، جو ہلکی ہوگا وہ اختیار کر لیں، یعنی جو بہتر ہے، نسبتاً بہتر ہے۔ تو ہم اس طرف چلے گئے۔ تو اس لیے اب اس پہ اعتراض کرنا، وہ بھی گھر میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر، اپنے شاگردوں میں بیٹھ کر، اپنے مریدوں میں بیٹھ کر، کوئی شخص جو ہے وہ بس ہر چیز کو غلط کہتا رہے اور سب پر اعتراض کر دے، یہ بہت آسان کام ہے۔ ہم ایسے لوگوں سے کہتے ہیں باہر نکل کے میدان میں آ کے ذرا بات کرو، فیس کرو، ریاستی اداروں سے بات کرو، جا کے
جو کچھ تم عوام کو سمجھانا چاہ رہے ہو وہ جا کے انہیں سمجھاؤ، ڈاکٹروں کو سمجھاؤ، اداروں کو سمجھاؤ، پولیس کو سمجھاؤ، فوج کو سمجھاؤ، انتظامیہ کو سمجھاؤ۔ اگر سمجھا سکتے ہو تو جاؤ نکل کے، نکلتے بھی نہیں، لیکن وہیں بیٹھے بیٹھے اعتراضات جڑتے رہتے ہیں، باتیں بناتے رہیں گے، اپنی بکراتیت، اپنا فلسفہ بھگاتے رہیں گے، اور یہ تاثر دیں گے دین کو صرف میں نے سمجھا ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہے، بھائی ذرا چندے کا بھی خیال رکھیں، مسجد کا چندہ بالکل ختم ہو گیا، وہ پتہ ہے، اور یہ بھی چلانا ہے آپ نے، اور یہ صدقہ خیرات کے دن ہیں تو اس کا خیال رکھیں اور ڈالتے رہیں حسب توفیق، مسجد کے ساتھ تعاون جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر دے گا، اور صدقہ خیرات سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں۔ تو وہ اپنا فلسفہ بگاڑتے رہتے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ دین جو میں نے سمجھا ہے وہ کسی نے نہیں سمجھا، اس لیے بالکل ون سائیڈ بات کریں گے، جی بس یہ ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ، یہ اعتدال سے ہٹا ہوا طریقہ ہے، یہ من پسند طریقہ ہے، مائل بنفس، مائل بذات اور مائل بخود ہونے والا انداز، یعنی اپنی ذات کی طرف ہی مائل ہے، اپنے آپ کو سیلف سینٹرڈ کر لیتے ہیں لوگ، حالات کو بالکل ایک طرف ڈال کے سیلف سینٹرڈ کر لیتے ہیں، بس میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ تو اہل علم ہو کر اس بلا کا شکار ہو جاتے ہیں اہل علم، مگر ظاہر ہے نفس سے چھٹکارا نہیں، خود پرستی انسان میں آ جائے تو علم کے دھارے بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت ان لوگوں پر ہے، اور جتنا افسوس کریں کم ہے، کہ وہ کتنے گمراہ ہو رہے ہیں کہ جو کچھ نہیں جانتے، نہ دین جانتے ہیں، نہ شریعت جانتے ہیں، نہ حالات کو سمجھتے ہیں، نہ سچویشن کو سمجھ رہے ہیں، نہ میڈیکل کے معاملات جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، بس تھوڑی سی چڑ زبانی انہیں آتی ہے، پھر وہ بیٹھ کر کے جی دیکھیے یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ میں ایک صاحب پہ بڑا حیران ہوا، وہ شاید آپ کے بھی واٹس ایپ پر پہنچا ہو، وہ چھوٹی سی ایک تقریر، پتہ نہیں کون صاحب ہے، ان کا انداز دیکھیں آپ۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گمراہ ہونے کے یہ راستے ہیں، یہ اس طرح گمراہ ہوتے ہیں لوگ، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، لوگ اپنے دین و ایمان سے کھیلتے ہیں ایسی باتیں کر کے۔ جہالت جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ میں حضرت احنف کی ایک بات بتاؤں، امام احنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بہت بڑے بزرگ ہیں تابعین میں، کہ جو عزت جہالت کے ساتھ ملتی ہے وہ تباہ کن ہوتی ہے۔ اب سنیے ذرا، وہ صاحب جو ہیں، جو تقریر کر کے ڈال دیے جنہوں نے، انہوں نے جناب کلونجی کے بارے میں اپنی رائے، اپنی تحقیق پیش فرمائی۔ کلونجی کے سلسلے میں حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے، الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلونجی ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے۔ اب ہر کوئی چلا حکیم بننے، ہر کوئی اسپیشلسٹ بننے چلا، جس کے ہاتھ جو لگ گیا وہ کورونا کا علاج کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں جی دیکھیے جب حدیث میں آ گیا ہر بیماری کی شفا ہے تو بھائی یہ کرونا بھی اسی میں ہی آتا ہے، لہذا کلونجی کھائیے، کلونجی کھلائیں، کلونجی کھائیں، بس ختم ہو گئی بات۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ ہے خالص جذباتیت، اس کے پیچھے نہ علم ہے، نہ تجربہ ہے، کچھ نہیں پڑھا۔ اچھا، پھر اس جذباتیت پہ جب آدمی اعتراض کرنے جاتا ہے نا، اور خاص طور پر علماء دین پہ، وہ بہت خطرناک ہے۔ مثال کے طور پر وہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں اس میں، افسوس ہے ان علماء پر، ان مولویوں پر کہ یہ بات بیان نہیں کرتے اور یہ مجھے بیان کرنی پڑ رہی ہے۔ افسوس ہے، ان لوگوں کا ایمان نہیں ہے، ان لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے، یہ لوگ ڈرتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ مجھے بتانا پڑ رہا ہے۔ علماء پہ افسوس ہے، یہ لوگ نہیں بتاتے، حق نہیں بولتے۔ توبہ توبہ توبہ، کیا ایسی جہالت کی مار ہے۔ دیکھیے آپ کہ اپنی جہالت کی دلدل میں ڈوب رہے ہیں اور اس پہ فخر کر رہے ہیں، پھر بھی سمجھ نہیں رہے، کسی سے پوچھ نہیں رہے، کتابیں دیکھنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی بات ہمارے جذبات کے اینگل سے ہمیں اچھی لگ رہی ہے
تو چلیے اس حد تک تو قابل برداشت ہے کہ آپ کے جذبات سچے ہیں، اللہ اس کے رسول سے وابستہ ہیں، آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں، جذبے کی بات کر رہے ہیں، اعتماد کی بات کر رہے ہیں، تو اپنی حد تک رکھتے ہوئے ٹھیک ہے، آپ نے خود عمل کر لیا، ٹھیک ہے چلیے۔ لیکن آپ جب اس کو اعتراض بنائیں اور سارے لوگوں پہ حملہ کر دیں، دوسروں کے علم و دانش پہ حملہ کر دیں، سب کو غلط کہہ دیں، تو یہ بڑی بے وقوفی ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کلونجی جو ہے، دیکھیے اس کے بارے میں بے شک یہ الفاظ ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ ایک بات سوچئے، اگر یہ اسی طرح ہوتا جیسے یہ سمجھا یا ایک ظاہر بین آدمی سمجھتا ہے، تو پھر تو کوئی بیماری رہتی نہیں، سب کو کھلا دیتے اسی طرح، اور ساری بیماریوں، یہ ساری دوائیاں ختم کر دیں، آپ میڈیکل اسٹور خالی کر دیں، سب کو کہیں کلونجی رکھیں اور سب کو دیتے رہیں۔ چل یہ سارے ادارے میڈیکل سائنس ڈاکٹری وغیرہ پڑھانا ختم کریں، بھائی حدیث میں آ گیا کلونجی کھاؤ، کلونجی کھاؤ، کلونجی کھاؤ، موت کے سوا ہر چیز کا علاج اس میں۔ بتائیے ایسا ہوا کبھی؟ 1400 سالہ تاریخ میں بھی کبھی ایسا ہوا؟ تو یہ بھی یہی سوچ لے کم از کم آدمی، اتنا کامن سینس تو آدمی کے اندر ہے، یہی سوچ لے۔ تو کیا سارے لوگ جاہل تھے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ حدیث کے مطلب کو سمجھنا ہوگا۔ حدیث ایسے سمجھ میں نہیں آتی، دین کی باتیں ایسے ظاہری عقل سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اشیعۃ اللمعات میں، اور مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے میراث شرف مشکات میں اس کا حوالہ بھی دیا۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کلونجی کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے، یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے، حکمت کی بات ہے، اس کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے، لہٰذا وہ فائدہ پہنچائے گی بلغمی اور رطوبت والے مزاج کو۔ تو اب جو حدیث میں فرمایا ہر بیماری کی شفا ہے، اس سے مراد ہے ہر بلغمی اور رطوبت والا مزاج اس میں شفا ہے، یہ سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس کی جو خاصیت ہے وہ گرم اور خشک ہے، لہذا وہ سرد اور تر مزاج کو فائدہ پہنچائے گا۔ اب گرم مزاج اگر وہ کھائے گا اسے نقصان ہوگا، نقصان ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھی اور مزاج جو اس سے میچ نہیں کرے گا، اس کے مطابق نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اور حضرت علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ اس حدیث سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل عرب میں جتنی بیماریاں رائج ہیں ان کے لیے عام طور پر کلونجی میں علاج ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد کہ اہل عرب میں جو بیماریاں رائج تھیں عام طور پہ ان کا علاج، ان کی شفا کلونجی میں تھی۔ تو یہ پوری روئے زمین کے لیے کیسے ہو گیا؟ اب جس کا مرض ویسا ہوگا، جو ان کے ہم مزاج ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ بظاہر الفاظ عموم پہ دلالت کرتے ہیں، کلیت بتاتے ہیں، ٹوٹلیٹی بتاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ٹوٹلیٹی اسی طرح ہو جیسے ہم سمجھ رہے ہیں، اس میں کلیت کا ایک الگ مفہوم ہوتا ہے۔ جیسے اہل عرب کے سارے امراض وہ لے لیں، یا جناب سرد مزاج، سارے رطوبت والے مزاج وہ لے لیں، یہ مراد ہے اس ٹوٹلیٹی سے۔ اب ایک نیم حکیم بیٹھ جائے، نیم خواندہ بیٹھ جائے، اپنے ناقص علم پہ بھروسہ کر کے، اپنے نا تجربہ کار عقل پہ بھروسہ کر کے، اور وہ بیٹھ کے بس فلسفہ جھاڑے اور حدیث لے کر اس پہ تقریر کرے اور اعتراض کرے، تو یہ تو خطرناک ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، ان سے بچیے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ جی ہاں، آپ کے پاکستان کے چوٹی کے سائنٹسٹ ڈاکٹر عطاء الرحمان سے یہ بات پوچھی گئی کہ حدیث میں آتا ہے کلونجی، انہوں نے کہا ابھی اس پر تجربہ نہیں ہوا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر بیماری کے اندر یہ مفید ہو سکے۔ اور تو ظاہر ہے اب حدیث کا مطلب ہمیں سمجھنا ہوگا، جو میں نے ابھی عرض کر دیا۔ تو حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، اور بعض دفعہ دیکھیے جب آدمی بغیر علم کے کسی چیز کو لے کے چلتا ہے نا جذباتی انداز میں، تو آگے جا کے خدا نخواستہ منکر بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو بخار ہو جائے تو ٹھنڈی نہر میں کھڑا ہو جائے۔ بعض دفعہ پانی ڈالتے ہیں نا، بخار میں نہلاتے ہیں، ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں، تو یہ حدیث میں بھی آیا کہ نہر میں کھڑا ہو گئے۔
اب بخار سے مراد کون سا بخار ہے یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا، ہر بخار نہیں ہے. علماء نے لکھا صفراوی بخار ہے اس کا علاج ہے، یہ ہر بخار کا علاج نہیں ہے. تو ایک صاحب ایسے کھڑے ہو گئے پانی میں جا کے، نہر میں کھڑے ہو گئے بخار کی حالت میں، اور جب ان کا بخار تیز ہو گیا اور بڑھ گیا، مرتے مرتے بچے، تو حدیث کے منکر ہو گئے، کہنے لگے ساری حدیثیں غلط ہیں. یہ ہے خطرناک بات. تو پہلے دین کو سمجھیں. میڈیکل کا مسئلہ ہے، طبابت کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر حکیموں سے ضرور مشورہ کریں. اسی لیے علماء دین نے احادیث کی شرح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ایسی حدیثیں جو دوائیاں بتاتی ہیں، علاج بتاتی ہیں، ان پر بغیر حکیم کے مشورے کے عمل نہ کریں، بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے عمل نہ کریں، کیونکہ معلوم نہیں آپ کا مزاج کیا، آپ کی کیفیت کیا ہے، موسم کیا ہے، حالات کیا ہیں، آپ کی بیماری کے اسباب کیا ہیں، اور آپ نے وہ چیز لے لی، وہ ڈوز لے لیا، پتہ چلا الٹا ہو گیا تو خطرناک ہو جاتا ہے. پھر آدمی کا ایمان جو ہے وہ لرزنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات سے محفوظ رکھے. تو اس لیے بھائی یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں کہ علماء نے معاہدہ غلط کر دیا اور یہ جناب دب کے کر دیا، اور یہ ایسی کوئی بات نہیں. میں خود بعض سرکاری میٹنگز میں اور انتظامیہ کی ہائی پروفائل میٹنگز کے اندر شریک ہوتا رہا ہوں. مجھے بھی اندازہ ہے سچویشن کا، گریویٹی کا، معاملات کا. وہاں پہ کنونس کرنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے. ظاہر ہے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ماہر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، وہ اپنی دلائل دے رہے ہیں، ہم مذہب کی روشنی میں ایک بات کر رہے ہیں، تو پھر اس طرح راستے نکلتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بس سب نافذ کر دو، اپنے تبصرے کر کے سب کو ٹھیک کر دو. ایسا نہیں ہوتا. عملی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، پریکٹیکل لائف کچھ اور ہوتی ہے، اور گراؤنڈ سچویشن اور گراؤنڈ ریئلٹی کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. اس کا ادراک کرنا چاہیے. پڑھ لکھ کے آدمی اگر یہ نہ سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم تو ہے، علم تو رکھتا ہے، مگر حکمت سے خالی ہے. اس لیے یاد رکھیں علم اس وقت بارآور ہوتا ہے اور مفید ہوتا ہے جب علم کے ساتھ حکمت بھی جمع ہو جائے. حکمت اسی کو کہتے ہیں، حالات کو سمجھنا، اپنے علم کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ سب چیزیں دیکھنا، یہ حکمت ہے.